میں بتایا پہلے ہی بتایا اور ایک بار پھر میں اور ایک بار بتا دوں کہ مصیبتاں پریشانیاں بیماریاں سارے چیزاں کا جو ہے دار و مدار اللہ کی طرف سے تمہارے پر امتحان کا ایک نمبر 1 نمبر 2 تمہارے کچھ خطائیں گناہیں جس کو اللہ تعالیٰ اس کو وجہ سے تم کو یہ سزا دے کر تم کو دعا تمہارے گناہوں کو مٹا رہا ہے. تو بتایا گیا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے پریشانی آئے پہلے استغفر اللہ کی کثرت سے پڑھا کرو, استغفر اللہ کثرت سے پڑھا کرو. تو اس میں کیا ہوتا تمہیں جو بھی خطا کرے معلوم نہیں, اس میں خطا کرے معلوم ہو کو بھی خطا کرے, کتنے کی خطا کرتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا, وہ خطائیں کو جب معاف کریں گے تو تمہارا دروازہ کھل جائے گا رحمت کا نعمت کا. اللہ تمہاری گناہ تمہارے پریشانی کو دور کرے. نمبر 1 نمبر 2 سم ٹائمس بندوں کو آزمانے کے لیے امتحان کے لیے بھی اللہ تکلیفیں دیتا ہوں پریشانیوں کو ڈالتا ہے. تب تمہیں ثابت قدم رہتے ہیں کیا دیکھتا اللہ, نمازاں چھوڑ ڈالتے کیا باپ نماز پڑھ کو کیا فائدہ ہوتا, بیماران دیتا یہ دیتا. کتنے کے لوگ بولتے سنا میں کیا فائدہ, نماز پڑھ میں زکات دیتی ہوں میں اتنا کرتی ہوں کیا ہے یہ ایسا کرتا نا اللہ مجھے استغفر اللہ. تو یہ کیا ہے آزمائش میں تمہیں رانگ ہو گئے, تمہیں فیل ہو گئے. صبر کرنا چاہیے. لیکن اس میں ایک بیوٹی میں دیکھا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اللہ امتحان دیتا ہے تو امتحان میں مطلب کہ اگر وہ ہمارے کو آزمانا دیتا ہے تو اس میں تھوڑا آسانی پیدا کر دیتا ہے. ایسا صبر کرنا ہم نے سکھا دیتا ہے یا اس کو جلد سے جلد پار کرنے کی کوشش کراتا ہے رب العالمین. لیکن گناہ کر کو تمہیں اٹک گئے اللہ کے پاس ذرا تڑپاتا ہے, ذرا رگڑاتا ہے, ذرا رگڑانے رکھتا ہے. جب تک وہ گناہ دھل نہیں جاتے چھوڑتا نہیں. اور بچہ اور جب تک وہ گناہ گار تائب ہو جانا توبہ کر کے اس کے دربار میں سرنڈر ہوگا تک چھوڑتا نہیں. ہاں توبہ کر کو اس کے دربار میں سرنڈر ہوگا بولو معاف کر دیتا چھوڑالتا, اور اس کے پورے پریشان کو گناہ کو معاف کر کے کرتا اس کی مصیبت کو دور کر دیتا. ہمیں پریشان ہو جاتے نہیں ہونا چاہیے, ہمیں گھٹ کر رہنا چاہیے, ثابت قدم رہ کے اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. دس از دا لیسن. نیکسٹ اب ہمیں فاتحہ تلاوت کرتے ہیں, الحمدللہ درگاہ کو جاتے ہیں, 11 12 سب کرتے ہیں. ہمارے لائف میں بھی جو لوگ نہیں کرتے ان کے لائف میں کیا ڈفرینسز ہوتے ہیں؟ دیکھیے نیکیاں کا حساب جو ہے قیامت میں معلوم ہوگا. جو زیادہ نیکیاں کرے گا نا اس کا جو کھاتا ہے اس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ سیکرٹ ہے, نمبر 1. دوسری چیز کیا ہے, جو فاتحہ درود کرتے ہیں جو نیک کام زیادہ کرتے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ بہت سارے پرابلموں کو آسانی سے پار کرا دیتا ہے, نمبر 1. اور ان کی زندگی میں ایک قسم کی ایک راحت دیتا ہے اور ان کے بچوں کو ان کو ترقی کے پیارے پیارے ذریعے بتاتا ہے. اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے خدا کی شان ہے وہ دوسرے طریقے سے کیا کرتا ہے تم نہیں جانتے, کیونکہ 24 آورس تمہیں کسی کے ساتھ دیں تو نہیں رہتے. اور شاید وہ گھر میں بیٹھ کے اللہ کی زیادہ عبادت کرتا ہو کسا معلوم, یا ذکر زیادہ کرتا ہوگا معلوم نہیں. فاتحہ درود کرنا ایک another method of getting نیکیاں. انہیں some other way he is also earning. اور خیرات زیادہ کرتا ہوگا یا زیادہ اللہ کے راستے میں اور کچھ عبادتوں میں رہتا رہوں گا, ذکر و اذکار میں زیادہ رہوں گا, قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتا ہوں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں گنہ گاروں کا معاملہ الگ ہے. ایک دوسرے کی گروپ میں اگر تمہیں کمپیئر کریں گے تو so many things are hidden from you. So اس کے واسطے کیا بتایا گیا, دوسروں کے اوپر نگاہ کرنے کے بجائے see yourself. Don't see outside, see inside. This is the lesson. خود اپنے آپ کو غور کر لو, خود آپ کو اچھا کر لو, بعد میں دوسروں کی فکر کرو. دوسروں کی فکر کر کو کہیں کہ دبلے ہو کے خالد صاحب بولتے ہیں, جہاں کی فکر خالد صاحب دبلے کہیں بولتے جہاں کی فکر وہی بولے. ایسا کہیں کو ہم نہ دوسروں کی فکر. قیامت میں مسرت سے نہیں پوچھا جائے گا کیا ارے انہیں ایسا کرے انہوں نے ایسا کرے, چھوڑ بات تو بول مسرت تو کیا کری بول میرے کو اللہ پوچھے گا نہیں کہ اماں. جب اللہ کے دربار میں ہمارا سوال ہوگا, ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا, ہمارے اعمال کھولا جائے گا, ہمارے اعمال کی کچھ ہوگی, تو ہمیں دوسرا کی کیا پڑی ہے. تو بولنے تو بھی اللہ بولے گا چھوڑ, میں اسے بعد میں دیکھ تو بول, میں اسے دیکھ تو تیرا کیا بول پہلے بولے گا. تو اس وجہ سے سیلف انٹرسپیکشن, سیلف انسائٹ اور سیلف کریکشن از دا بیسٹ میتھڈ آف لائف.
سمجھے نہیں؟ تو اپنے آپ کو اچھا کرنے کی کوشش کرو, اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکی پیدا کرنے کی کوشش کرو, یہی اچھا طریقہ ہے. دوسروں کی طرف نگاہ مت اٹھاؤ, اللہ کو معلوم کس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. سمجھے؟ جی ضرور. نیکسٹ. یہ سوال جواب اسکیپ کرنا ہے تو کیا کرنا؟ مطلب اب قیامت کے دن سوال جواب جتنے بھی بہت سے آدمی جیسے اصحاب رسول ہیں یا اولیاء اللہ ہیں, ابھی کتنے مسلمان ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہاتھ اٹھاتے تو اللہ چل جائیں گے. اب ہمیں بھی ویسا جانا ہے تو کیسا سوال جواب کرنا؟ بہت آسان طریقہ ہے. تمہاری زندگی پر تمہیں ایسا گزارو جیسے صحابہ کرام گزارتے تھے, ایسا زندگی گزارو جیسے اولیاء کرام گزارتے تھے, ایسی زندگی گزارو جو اللہ کے مقرب ترین بندے گزارا کرتے تھے. ٹرائی کرو, تمہیں بھی وہ زمرے میں رہیں گے. اب وہ بولتے نہیں وہ آسے இருக்கு ஆனா அதை செய்ய மாட்டேன்ப்பா, அது எப்படி ஆசை மட்டும் வச்சு எப்படி, அந்த மாதிரி நீயும் நடத்துக்கோ, நீயும் அந்த மாதிரி அமல் பண்ணு, இன்ஷா அல்லாஹ் you will also be in the line. समझे नहीं? तो अल्लाह इंसाफ पसंद है, अल्लाह इंसाफ करने वाला है, जो जैसा करेगा वैसा देगा. जो ज्यादा उसके करीब होना चाहता है ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करेगा, ज्यादा से ज्यादा इबादत करेगा, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह से डरेगा, बुरे कामों से बचेगा, गुनाहों से बचेगा, वाकई उसके लिए क़यामत में सवाल जवाब आसान है. समटाइम्स अल्लाह बोलेगा ग्रीन चैनल गो 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 बोलेगा अल्लाह. अल्लाह बड़ा इंसाफ पसंद है, सबको ऐसे ही छोड़ देगा नहीं है नहीं. हाँ, it depends on how you struggle. مگر وہ زمانے کو یہ زمانے کو بہت فرق ہے نا. وہ زمانے میں اتنے I don't agree on this. نہیں, I don't agree on this point. زمانہ اب ہمارے ہاتھ میں اللہ لائف دے دیا ہے. فرض کرو آج کا دن دیا ہے, آج کا دن کا پروگرام کیا ہے, صبح سے لے کو شام تک تمہیں کیا کرے تمہیں جانچ کر لو. ایسا ایوری ڈے ہمیں بیٹھ کو ایک کارنر میں بیٹھ کو سوچو آج کا دن میں کتنے گناہ کری, کیا نہیں کیا کری. ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آتا ہے کہ حاسبو قبل حسیبو, حاسبو قبل حسیبو, اور کما خاص صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حساب خود کر لیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. اگر تم ڈیلی اپنے آپ کو اکاؤنٹ کر لیں گے کہ میں آج ایسا کام کری, رات کو توبہ کر لیا, ایسا نہیں, نیکسٹ ڈے آئی ول امپروو, ایسا اگر امپروو کرتے 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 ریفائن کرتے کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یو ول بی ان دا لائن آف اولیاء کرام ڈیفینیٹلی. نتھنگ ٹو ڈکلیئر کر کو چل جانا. ہاں نہیں ڈکلیئر کر چلا نہیں, تمہیں ویسا بننا, انہوں بولنا ڈکلیئر ہمارے ہاتھ میں کیا ہے, بڑے مالک بیٹھے با ماں یجمان بیٹھے اوپر, انہوں بولنا ارے رے شاہین اسلم یو آر ارے نتھنگ یار کم آن یو آر مائی بیلوڈ کم لیٹس گو گو گو. فرشتے بولیں گے ارے پیلن کوئن میں بٹھا لیں جابا میری شاہینہ کو. ایسا بننا تمہیں, سمجھے. کل میرے خیال سے لاسٹ ایک انسیڈنٹ بنا نہیں, ہمارے ان کا بی بی کیا نام ان کا رابعہ بصری کا واقعہ بولا نہیں, وہاں سن لے تمہیں. دن اور رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے کہتے رابعہ بصری, بی بی رابعہ بصری دن اور رات میں 1000 رکعت نماز ایکسٹرا دیٹ از فرضوں کے علاوہ. تو کسی نے پوچھا رابعہ اتنا کئی کو تو پڑھتی نماز 1000 رکعت کئی کو ماں پڑھتی تکلیف ڈالتی. بولے کہتے ارے تجھے کیا معلوم رے, قیامت کے دن میرے حضور مجھے دیکھ کو بولنا سارے انبیاء کرام سے ہے تمہاری قوم میں میری رابعہ جیسی ایک دن اور رات میں 1000 رکعت نماز پڑھنے والی, میری طرف دیکھ کو بولنا انہوں میں اس کے ہاتھ سے پڑھتی سو رے. بولے کہ جنت کی آرزو نہ مجھے اس کی آرزو, میرے نبی کو میں خوش کرنا چاہتی ہوں. اس دن وہاں بیٹھ کو بولنا میری رابعہ کی تمہارے قوم میں کون سی پیدا ہوئی کیا. دیکھو کیا طریقہ ہے, ایسا بنو, اتنے نیک بنو, اتنے پیارے بنو, اتنے اللہ کے پیارے بنو کہ میرے حضور مجھے دیکھ کو فخر کرے, میرے امتی دیکھ کیا پیارا ہے, میری امتی دیکھ کیسی پیاری ہے, واہ. ہمارے پر he should get رش کرنا چاہیے, سمجھے.
ہمارے Okay, پر next question. ہمارے بچوں کو ہمیں تربیت کرنا, ان کو راستے پہ لانا, ہمارے آل اولاد کو وہ راستے پہ لانا, وہ ایک ریسپانسبلٹی ہے. دیکھو میں ایک بات بولتا ہوں, سارے لوگ غور سے سنو. تمہارے پر فرض کب تک ہے گا تو تمہارے بچے اڈلٹ ہوئے تک تمہیں بولتے رہنا, تربیت کرتے رہنا. جب وہ شعور میں آ جاتے ہیں, جب اپنے آپ نے وہ they know what is bad, what is good and all this, then their account starts. They are responsible for their actions. But before that you are responsible for their actions. تمہیں بچوں کی تربیت میں تمہیں اپنا پورا مائنڈ اور تمہارے سارے ایفرٹس ڈالو. Result, yes, later you will know who is good, who is bad, and they have to be answerable to Allah. اس کے واسطے شادیوں کے بعد میں بھی ہو تو you are not responsible for them. ماں باپ کا ایک رول ایک حد تک ہی ہے. یہاں تک بھی بولتے کہ لوگ بچوں کو پالنا, بڑا کرنا, شادی تک ہی ان کا رول, ایک ان کو زندگی میں کچھ بنا کر شادی تک ہی ان کا رول. شادی کر ڈالے دے آر انڈیپینڈنٹ, فرگیٹ اباؤٹ دیم. چاہے وہ بھائی کو بچی بھی ہو, چاہے مرد بچہ بھی. دس از ویری امپورٹنٹ, تمہارے دلوں میں وہ لکھ لو. شادی ہو کے بعد میں فکر کرتے, شادی ہو کے بعد میں اس کے بارے میں زیادہ سوچو نہ کو, بیمار پڑ جائیں گے, بیکار مر کو جائیں گے. نہیں کرنا. ان کی زندگی دے ہیو ٹو لک آفٹر. ایک حد تک ہی جمع کر سکتے. انڈرسٹینڈ. اب دادا دادی, ہمارے پوترے, وہ تو ماں باپ کا رول ہے, تمہیں کہیں اسے فکر نہیں. لیکن تمہیں دادا دادی کے لحاظ سے تمہیں جتنا ہو سکے بچوں کو تربیت کرنے کی کوشش کرو, کیونکہ موسٹلی چلڈرن آپ کو دے لائک ایلڈرس. وہ اللہ کی طرف سے ایک محبت پیدا ہو جاتی. تو تمہیں وہ تمہارا رول تمہیں ادا کرو. بچوں کو چھوٹے چھوٹے کلمے سکھاؤ, قرآن کی باتیں سکھاؤ, قصے سکھاؤ, سکھے قصے سناؤ. یہ کرو تاکہ ان کے دل میں ایمان کا ایک بیج بو دے. ایسا وہ آگے چڑھ کو بڑا جھاڑ بن جاتا ہے ایمان کا, انشاءاللہ. They'll become very good, pious. سمجھے؟ نیکسٹ. ماموں ماں باپ کو اس تک نہیں بولنا کو بولتے ماموں. اگر ایک کیا نہیں بول نہیں رتی بھی کیا بھی زور سے بات نہیں کرنا, اس تک نہیں بولنا گھر کو. مگر اب بولے نا ہاں ذرا ٹائم کو غصہ آ جاتا. ماں باپ بھی از ناٹ آلویز رائٹ. نہیں کہ ماموں وہ لوگ ہم بھی ذرا رانگ رہتے ہیں. ارے بیٹا میں ایک بات سکھا تو سنو. انسان غلطی تو کرتا ہی ہے, چاہے عورت بچی ہو, چاہے مرد بچہ بھی ہو, ماں باپ سے کبھی ہو. چاہے نفس, ہمارے اندر ایک نفس کا ایک شیطان بیٹھا ہے, وہ غصہ دلاتا ہے, بے جا کبھی بول ڈالتے تو فوراً معافی مانگ لینا. ماں باپ کے پاس جا بیٹھے کو, ماما کیا بھی سمجھو نہ ماں کیا کی زیادہ بول دلی ماں, چپ کے ایک پیار کر ڈالو. یا اما ماما میری پیاری اما نہیں تو معاف کر دے, چپ کے. ارے کھیلو جی ماں باپ سے. باپ کوئی بولا تو ابا بابا کیا سمجھو نہ کیا سمجھو نہ کیا کی غصے میں بولا لی با, معاف کر لے با, ملو ڈن دین اوور. ٹھیک ہے. جی ماموں جی. This is the technique I was using for my mother mostly. تمہیں چپکے چنازا لگے گا تم بات کو, نہیں چھوڑا وقت سنتے نہیں, وہ پکڑنے کو رہتے ہو نا بھائی. جاؤ میں تم ایسا کرو نا تو کبھی ضرور زور سے بھاگے تو بھاگ کو پھر پکڑ لیتا, پاؤ پکڑ لے, پیر کر لے کو, اب چھوڑو بھائی یہ کہتا جا رہے دیوانے بولتے تھے. مجھے بڑا پیار تھا, وہ بڑی محبت کی بات سے. تو ایسا کرنا اچھا ہے. نیکسٹ. ماں باپ کے اوپر غلطی نہیں پکڑنا. نہیں کیا غلطی کیا بولے, اور ایک زور سے بولو, زور سے بولو. ماں باپ کے اوپر پہلے بچے غلطی نہیں پکڑنا. سم ٹائمس اسلام میں بتایا گیا کہ اگر ماں اور باپ قرآن اور حدیث کے خلاف کچھ بولے تو یس یو نیڈ ناٹ فالو, بٹ دنیاوی معاملات میں ماں باپ کے خلاف نہیں بولنا چاہیے. اگر تم کو پسند بھی نہ آئے تو چپ کے سننے کو چل جانا بس. This is the thing has been told. اگر کوئی بات ماں باپ کی تمہیں پسند بھی نہیں آئے نا ماں, فوراً ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے.
हल्लू चल जाना, जाको थोड़ी देर के बाद ठंडा पड़े, तुम्हारा दिमाग जरा ठंडा पड़े के बाद में आको अम्मा तुम्हें बोले ना वो बात ऐसा नहीं हो सकती माँ, देखो जरा सोचो, जरा ठंडे तरीके से उनको सिखाओ समझाओ, उन्हें खुद समझ जाएंगे। ओ मैं भूली सुरांग बेटा, जल्दी छोड़ बेटा उनको छोड़, तू जो समझती वो कर, तू जो चाहता वो कर। माँ बाप उतने बड़े दिल वाले होते हैं जो माँ बाप बच्चों की ख्वाहिश के मुताबिक अपना रवैया, अपना एम चेंज कर देते, अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लेते। माँ बाप उतने बड़े हैं। आई हैव सीन माय पेरेंट्स लाइक दैट। के वास्ते भी प्लीज टॉक लाउडली, टॉक लाउडली। के वास्ते भी comes to chairs also, some children are what do you say, neglecting their parents. अरे हम ऐसा बराबर नहीं है, वो शिक्षकों के वास्ते माँ बाप को छोड़ सकते क्या? वही बोला ना तुम ना, जितना हो सके तुम्हें इंसाफ से करो। अगर फिर भी वो राजी नहीं होता या उससे दिल को कुछ गम लगता है, तो अगर तुम्हें इंसाफ पर है तो वो गलती पर है, अगर तुम्हें गलती पर है तो वो इंसाफ पर है, तो उसकी जायज है, उसका तुम्हारे से चिढ़ना जायज है, लेकिन उसे संभाल कर फिर भी उसे रेक्टिफाई करना तुम्हारा फर्ज है। वेरी इंपॉर्टेंट। चिढ़ना अलग बात, मगर मैं एकदम माँ जोर से बोलो, मुझे आई एम नॉट गेटिंग क्लियर, प्लीज टॉक टू। नहीं, चिढ़ना अलग बात, मगर माँ बाप से एकदम बिछड़ जाना, ऐसा ये करना, वो हिस्सा नहीं दिया, वो नहीं दिया, मेरे माँ बिल्कुल बाप बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, और वो गुनहगार है अल्लाह के नजदीक गुनहगार है। उसकी इबादतों में नुकसान होगा और उसकी तमाम रियाजतों में नुकसान होगा। अल्लाह के नजदीक उस पर खुदा ना करे लानत होगी। ये एक्चुअली उनके दीन के इल्म की कमी की वजह से होता है। माँ अरे क्या बताओ, मैं परसों बात सुना, बड़े दिल को बड़ा रंज हुआ कि हाफिज कुरान भी हैं, आलिम दीन भी हैं, वो भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा चलते हैं, भाई बहनों के साथ ऐसा चलते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, मैं तौबा किया कि एक जाहिल है, एक कम पढ़े लिखे हैं, जिनको दीन का इल्म नहीं है, वो करते हैं तो ओके, आप नहीं मालूम सो करते हैं, बोले जा। ये जानते हुए आलिम दीन है, हाफिज कुरान है, नमाज भी पढ़ाते हैं, इमाम भी है, अपने भाइयों के साथ अपनी माँ के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। सुनकर बड़ा मुझे अफसोस हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। तो इस वजह से जो भी गुनाह करेंगे, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, अल्लाह के नजदीक नाकबूल है। दुनिया बहुत छोटी चीज है, उसके जरा बाद जोर से बोलो, मेरे माइक में बोलो, मेरे माइक में बोलो। पढ़े लिखे ही कितना भी, दुनिया की चीज बहुत छोटी है माँ बाप के सामने। दुनिया की चीज के वास्ते माँ बाप को ठुकरा डालना बहुत बड़ी बुरी बात। अब ये कौन बोलना, ये कौन समझना, बच्चा रियलाइज करना, बच्चे को रियलाइज करने वाले कौन थी, बोलना, या उसका दिल इसको मानना, या उसने खुद रियलाइज करना, या ऐसी तरबियत करना, नेक दोस्तों की सोबत में रहना, या उसे दीन का इल्म देना, तभी उन्हें रियलाइज करेगा। दुनिया में मेरे को, मैं बच्चा को अच्छा पढ़ा ले को, दुनिया का सिखा को, दीन का नहीं छोड़ाते, ईमान का सिखाते नहीं, डर सिखाते नहीं, माँ बाप का अदब सिखाते नहीं, बाद में तो पछताओ क्या करना है। ऐसा होता है दुनिया में, नहीं करना चाहिए। तो बच्चों को उसके से पहले से ताकीद करते रहना, माँ बाप का अदब, माँ बाप का खौफ दिलाते रहना, ठीक है, लेकिन फिर भी वो गुनाह करता है, बस इतना ही बोलूंगा। दुआएं तौफीक के लिए दुआ करो, नेक तौफीक के लिए बच्चे के लिए, बस इतना ही कर सकते। माँ बाप दूसरा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह भी नहीं छोड़ेगा। अल्लाह उसका पकड़ अलग है। मैं देखा हूँ, मेरे बहनों गौर से सुनो मेरी बात आज, मैं खुद प्रैक्टिकल लाइफ में देखा हूँ, जो बच्चे माँ बाप को सताए हैं, दुनिया में वो धुतकारे गए हैं, दुनिया में बेइज्जत हुए हैं, दुनिया में आज भी उनको इज्जत नहीं मिलती है, कहाँ गए थे उनको इज्जत नहीं दी जाती। और आप भी देखे होंगे, जो बच्चे माँ बाप को तकलीफ दिए हैं, सताए हैं, या माँ बाप को ठुकराए हैं, माँ बाप को बुरासी ले लिए हैं, या पलट को नहीं देखते हैं, उनकी जो हालत दुनिया में भी गुजरती है, उसको भी मैंने देखा है। और क़यामत में तो साफ लिखा गया है, उनकी सजा जहन्नुम की आग है। इसकी वजह से बच्चों को इस बात से ताकीद किया करो और इससे डराओ।
Next. आई एम वेरी हैप्पी टुडे. बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे, बहुत अच्छी जानकारी हुई, खासकर ये दुनिया के मामलात में बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इस पर अमल करना चाहिए. ठीक है. अल्लाह ताला मुझे और आपको और तमाम सुनने वालों को, चाहे बाद में भी सुनने को, इसको अल्लाह अमल करने की तौफीक दे. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. इंशाल्लाह टुमारो विल सी फॉर जिक्र महफिल. ओके. चलो खुदा हाफिज. अल्लाह हाफिज.